اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بات چل رہی تھی مولا کائنات کی خلافت تک بات پہنچی تھی۔ بتایا کہ مولا کائنات نے جب تیسرے خلیفہ کے لوگوں نے جب قتل کر دیا ایک مجمع نے، ان کی غلط نیتیوں کی وجہ سے، جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں غلط نیتیاں، مثلا کیا کہ وہ اپنے اپنوں کو بھرتے تھے، چور اچکوں کو انہوں نے حکومتیں سونپ دی تھی الگ الگ شہروں کی، جیسے مروان جیسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ کیا کہ جب دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کرے گی۔ ایسے ایسے بھیڑیے بٹھا دیے تھے کہ وہ لوگ اپنوں کو بھرتے تھے، اپنے آپ بیت المال لوٹتے تھے، اور جو مظلوم تھے ان پہ اور ظلم کرتے تھے۔ کیا تھا؟ مسلمانوں پہ کچھ نہیں تھا یزید، وہ تو اس نے معاویہ نے جو ہے وہ بنا دیا تھا اپنے بعد، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا تھا الگ الگ شہروں میں۔ تو مولا کائنات نے کیا کیا، خلافت جب لی لینے کی اسی شرط پہ کہا کہ بھائی اتنی جب ضد کی، پہلے تو منع کیا مجھے چھوڑ دو، جا کے ڈھونڈ لو کسی کو، کیونکہ پھر اس کے بعد کیونکہ میں جب آؤں گا تو میں رسول کی حقیقی اسلام شریعت جاری کروں گا۔ یہی کیا بھی آپ نے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے 3 حصے تقسیم کیے تھے نا۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ ایک پہلا مرحلہ کیا تھا؟ حقوق کا مرحلہ۔ آپ نے سب کے حقوق مساوی کر دیے، کہ آپ سے پہلے والوں نے کیا کر رکھا تھا، اوہو یہ کیونکہ جو ہیں وہ میرے عزیز اور قریبی ہیں، ان کا بیت المال سے شہریہ مثلا اتنا، اوہ یہ آدمی اس سے کوئی تعلق نہ ہے، اس کو مثلا اتنا سا۔ غریبوں کو جن کو زیادہ ضرورت تھی ان کو کم ملتا تھا، اور اپنوں کو زیادہ ملتا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، حقوق کا مرحلہ سب کو آپ نے مساوی حقوق کر دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بڑے بڑے گھاگ، جسے ہم اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے گھاگ لوگ جنہیں خوب مل رہا تھا، اب وہ ملنا بند ہو جائے تو دشمن ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ وہی لوگ جنہوں نے عثمان کو تیسرے خلیفہ کو قتل کیا تھا، اب جب دیکھا مولا کائنات کا کہ بھئی یہ تو اسلام جاری کر رہے ہیں، ہمارا تو بالکل اس میں دال نہ گلنے کی، تو وہی لوگ اب انتقام کا نام لے کے نعرہ بلند کر کے سامنے آ گئے، خون عثمان کا انتقام کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ نے حقوق کا مرحلے میں کیا کیا، سب کے حقوق برابر کیے، جو ظالموں کے پاس حقوق تھے وہ مظلوموں تک پہنچایا۔ اور یہ برتری کا جو معیار تھے، امتیازات، کہ یہ فلاں خاندان کا ہے تو اس کا اتنا شہریہ، اور یہ فلاں کا ہے تو اس کو اتنا، اور اس کو اتنا، یہ سب مساوی کر دیا۔ دوسرا حقوق کے مرحلے کے بعد کیا ہے، مالی مرحلہ۔ مالی مرحلہ کیا ہوا، مثلا جیسے ہوتا ہے نا اسلامی حکومت میں بھی ہوتا تھا، کیا کہ بھائی میں حکومت میں ہوں، اب مجھے معلوم ہے کہ یہ فلاں آدمی حکومت کے بہت کام کا ہے، ہر جنگوں میں شریک بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی، ہر اعتبار سے اچھا ہے، لو بھائی فلاں صاحب آپ اتنے ہو تو میں آپ کو فلاں شہر آپ کو دے رہا ہوں، میں ہوتا تھا، یا فلاں باغ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اوپر یہ کس معیار پہ دینا چاہیے تھا، یہ اس معیار پہ دینا چاہیے تھا کون کتنا نیک اور کتنا حکومت کا آدمی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا، اپنوں کو دے دیا تھے، لے مروان فلاں شہر تیرا، بصرہ مثال کے طور، یا کوئی سا بھی شہر، لے فلاں تو میرا قریبی ہے، لے تیرا یہ چیز تیری، ایسے بانٹ رکھے تھے مال۔ مالداروں کو اور مالدار کیا جا رہا تھا، غریبوں کو اور مظلوم بنایا جا رہا تھا۔ لہذا آپ نے کیا کیا، سب کو انہوں نے واپس لے لیا سب سے، ٹھیک ہے، اور پھر برابر۔ اور آپ نے یہ فرمایا بھی لوگوں سے کہہ کے، میری حکومت کی جو سیاست ہے وہ کیسی رہنے والی ہے، یہ بتایا تھا آپ نے، اے لوگوں میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، اور فائدہ نقصان میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ دکھ رہا ہے آپ کو، کہاں پڑھ رہا ہوں میں، یہاں۔ کیا فرمایا آپ نے، آپ کے اس جملے سے، ان چیزوں سے، اس خطبے سے آپ کی سیاست، کہ میں کیسی سیاست کرنے والا ہوں، یہ بتایا دیا آپ نے، کہ میں پیغمبر کی روش کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا، اور ان کے قوانین کو تمہارے درمیان جاری کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر قطعہ زمین کا ہر حصہ، اور بطول یعنی وہی ملک، وہ آب و زمین، جیسے فلاں ملک میں نے فلاں کو دے دیا، شہر رہ کی حکومت فلاں کو دے دی، یہ جو لوگوں نے کو دے رکھی تھی، یہ سب میں جو عثمان نے دوسروں کو دے دیا ہے، اور ہر وہ مال جو مال خدا سے دوسروں کو دے دیا گیا ہے، اس کو بیت المال میں لوٹ جانا چاہیے۔ بے شک کوئی بھی چیز حق کو ختم نہیں کر سکتی،
خدا کی قسم اگر میں دیکھوں گا کہ یہ مال کسی عورت کو جہیز میں دیا گیا ہے تو میں وہ بھی واپس لے لوں گا، یا اس سے کسی کنیز کو خریدا گیا ہے تو میں وہ بھی بیت المال میں پلٹا دوں گا۔ بے شک عدالت میں وسعت ہے، اور اگر کسی پر عدالت سخت اور دشوار ہے تو ظلم اور بھی زیادہ دشوار ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں آپ نے کیا کیا؟ انتظامی مرحلہ۔ علی علیہ السلام نے انتظامی سیاست کو 2 مرحلوں میں پریکٹیکل میں لایا۔ 2 مرحلے میں کون کون سا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو برے، ظالم، گندے ایسے لوگ حکومت میں بیٹھے تھے ان کو ہٹایا پہلے تو آپ نے، جیسے مروان کو فلاں کا بنا رکھا تھا، اس کو فلاں شہر کا، اس کو فلاں شہر کا، آپ نے پہلے انہیں ہٹایا خبیثوں کو جو اور لوگوں نے بٹھا رکھے تھے الگ الگ شہروں پہ یہ۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ نیک اور صالح افراد کو دی حکومتیں، الگ الگ شہروں کی ریاستیں حکومت کرنے کے لیے جو نیک تھے، جیسے جناب سلمان کو کہاں کا؟ مدائن کا بنا کے بھیج دیا، فلاں کو بصرے کا حاکم بنا کے بھیج دیا، فلاں کو فلاں جگہ، ایسے ایسے لوگوں کو بنایا اور برے لوگوں کو معزول کرا اور ہٹایا۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے بہت دکھ ہے کہ اس امت کے بیوقوف اور بدکار گنہگار لوگ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی تو تھا مروان جیسے ایسے ایسے لوگ، مروان جس کو معاشرے میں رہنے قابل بھی رسول نے نہیں سمجھا تھا، اسے شہر بدر کرا دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، جسے ہم تڑی پار کہتے ہیں، لیکن رسول کے بعد جب یہ خلافت تیسرے عثمان صاحب پہ آئی تو اسے باقاعدہ بلا کے مشک و عنبر کے پانی سے نہلوایا، 80,000 دینار کی اتنی مہنگی پوشاک پہنائی۔ تو یہ رسول کی مخالفت نہیں تھی؟ یہ کون سا اسلام تھا؟ اسلام کی مصلحت دیکھتے ہوئے تو رسول نے اسے نکال دیا تھا، لیکن انہوں نے بلایا، ایسا ہو رہا تھا، اب اسے حکومتیں بھی دے دی ایسے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ مجھے دکھ ہے کہ اس امت کے بیوقوف اور بدکار لوگ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ مال خدا کو وہ اپنے درمیان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، یعنی ہنٹ پھر کے وہ اپنے آپ ہی لے رہے ہیں، اور خدا کے بندوں کو اپنی غلامی کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ نیکوکاروں سے لڑتے ہیں، یہ لوگ ایسے ایسے حکومت میں آ کے بیٹھ گئے کہ نیکوں سے تو لڑتے ہیں اور فاسقوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب پی چکے ہیں، جن پر حد جاری ہو چکی ہے اور آج وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات نہیں ہے جی علی اصغر، ایسے ایسے لوگوں کو حکومتیں دے رکھی تھی ان لوگوں نے۔ سمجھ رہی ہیں کلثوم فاطمہ، سکینہ جی؟ ایسے ایسے لوگوں کو اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کیسے کیسے لوگوں کو الگ الگ شہروں کا حاکم بنا رکھا تھا ان لوگوں نے۔ معاویہ کو شام کا حاکم بنا رکھا تھا، کس نے بنایا تھا؟ ان لوگوں نے تو بنایا تھا۔ ایسا جو شرابی ہیں، ایسی ایسی حرکتیں، کیا کیا سب معلوم ہے کیا کیا تھی۔ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا شراب کے نشے میں، ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے لوگ حکومتوں میں بیٹھے تھے، اور کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ آپ کو معلوم ہی ہے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، انہوں نے کیا کیا؟ یزید جیسے کہ تیروں کے نشانے پہ رکھ کے لوگوں کو بیعت کروا دی، مظلوم کو ظلم کیا جاتا تھا، اور ایسے ایسے لوگوں کو کون، کیا نام تھا اس کا جو مکار ترین شخص تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا معاویہ کے، کیا نام تھا اس کا؟ سیریل بھی نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ سیریل امام حسن بھی نہیں دیکھا؟ کیا نام تھا اس مکار کا؟ کسی کو یاد ہے؟ امر آس جیسا مکار خبیث، ایسے ایسے لوگوں کو اس نے بنا رکھا تھا، ایسے ایسے لوگوں کو وہ قریب رکھتا تھا اور اوروں پہ ظلم ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ لہذا یہ نیککاروں سے لڑتے ہیں اور فاسقوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب پی چکے ہیں، ان پر حد بھی جاری ہو چکی ہے، اور ان میں سے بعض نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا جب تک انہیں شہریہ نہ لگا دیا گیا۔ لالچ میں تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آج وہ حکومت کر رہے ہیں اسلام کی، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ لوگ جو دشمن تھے اسلام کے اور آج وہ اسلام کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، ہنسی کی بات نہیں، دس از جوک۔ اسلامی حکومت میں یہ کیا گیا اور افسوسناک۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کیا؟ برے لوگوں کو ہٹایا اور صالح اور لائق، مناسب اور صحیح حکمرانوں کی تعین فرمائی، ان کو مختلف شہروں میں بھیجا، جیسے عثمان بن حنیف کو بصرے کا حاکم،
سہیل بن حنیف کو شام کا حاکم، قیس بن زیاد کو مصر کا حاکم بنایا، اور ابو موسیٰ اشعری حالانکہ بعد میں کمینہ برا ہو گیا نکلا تھا، یہ بہت برا تھا، لیکن مولا اسے ہٹا دیتے یا کیا تھا، لیکن مالک اشتر کے اصرار پر اس کے عہدے کو کوفے میں باقی رکھا، یہ کوفے کا بنا رکھا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، ٹھیک ہے۔ جیسے مدائن میں جناب سلمان کو بھیجا تھا، کہیں جناب ابو ذر کو، کہیں جناب مقداد کو، سب کو ایسے کر کر کے نیک نیک لوگوں کو بھیجا۔ اب علی علیہ السلام کے اقدامات پر مخالفین کا رد عمل، جب آپ نے ایسا کیا تو مخالفین نے کیا کیا، ایک صاحبہ تو میدان میں آ گئی جنگ جمل میں، جب ان کا شہریے اوروں کے برابر کر دیے گئے، تمہیں کیا امتیاز ہے، تو اب وہ چڑھ گئی کہ میرا شہریہ اتنا کم کیوں، میرے جو تو فلاں فلاں خلیفہ اتنا دیتے تھے، تو کیا نتیجہ نکلا، لوگوں کے معاویہ کے بہکائے میں آ کر، معاویہ کے بہکائے میں آ کر، آپ لوگوں کو پتا ہے کس کے بہکائے میں آئی تھیں، معاویہ کے، اور یہی معاویہ نے آگے چل کے کیا کیا، انہی کے سگے بھائی محمد بن ابی بکر کو کیا کیا، شہید، خالی شہید ہی نہیں کرایا، گدھے کی کھال میں رکھ کے آگ لگوا دی، یہ کیا، سمجھ نہیں کلثوم فاطمہ، یاد سنا ہے آپ نے یہ بات، ہلو سکینہ، فہیم صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، تو یہ آغا ابھی آواز بریک ہو رہی تھی۔ جی معاویہ کے بہکائے میں آ کر مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئی تھی جنگ جمل میں، اس کے بہکاوے میں بھڑکائے میں آ کر، اور یہ معاویہ وہی تھا کہ جس نے ان کے سگے بھائی محمد ابن ابی بکر ان کو شہید کرا کے گدھے کی کھال میں رکھ کر آگ لگوا دی تھی، اور آج کچھ لوگوں کی نگاہ میں معاویہ جو ہے وہ کیا ہے، خال المومنین، کاتب الوحی، وہ کاتب وحی ہیں وہ، واہ 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 واہ، یہ مذاق ہو رہی ہے کہیں۔ علی علیہ السلام کے اقدامات پر مخالفین کا رد عمل، علی علیہ السلام کی اصلاح، بتائیے محمد بن ابی بکر کون تھے، کون تھے، آپ کو معلوم ہے محمد بن ابی بکر کون تھے، کون بتائے گا، فیروز صاحب، فہیم صاحب، سکینہ، کون تھے محمد بن ابی بکر، مولا جی مولا علی کے بیٹے تھے، ابو بکر کے بیٹے حضرت علی تھے، علیہ السلام، ابو بکر کے بیٹے تھے، عائشہ کے بھائی، لیکن مولا کائنات نے یہ کہا ہے ان کے بارے میں کہ محمد ابو بکر کے صلب سے میرا بیٹا ہے، اپنا بیٹا کہا ہے، اتنے نیک تھے یہ، مولا کائنات نے کہا کہ ابو بکر صلب سے بھلے ہی ابو بکر کے لیکن بیٹا میرا ہے، نہیں مطلب اتنا، جیسے جناب سلمان فارسی کے بارے میں نا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ایسے ہی جناب محمد کے بارے میں کہا ہے مولا کائنات نے کہ محمد میرا بیٹا ہے، اتنے نیک تھے، اور اتنے تھے بھی کیوں، کیونکہ ان کے نیک تھے اس لیے کہا، اتنے اچھے تھے، لیکن معاویہ نے کیا کیا، تو بھائی تو تھا یہ کس کا، کس کا، جی علی علیہ السلام کی اصلاح طلب، جو آپ کے اصلاح طلب اقدامات تھے، آپ کے جو قدم اٹھائے آپ نے، سارے اصلاح والے تھے، اسلام تھا، دین تھا، جس طرح غریب اور ستم رسیدہ طبقے کے لیے مسرت کا سبب تھے، کیونکہ یہ قدم جو آپ نے اٹھائے غریبوں کے لیے اور ستم دیدہ اور مظلوموں کے لیے تو خوشی کا سبب تھا کہ اب ہم پہ ظلم نہیں ہوگا، ہمارا حق ہم تک پہنچے گا۔ اسی طرح قریش کے جو غرور، مغرور، خودبین اور تفوق کا، فوقیت کا جذبے پر ضرب کاری تھی، یہ جو یہ کہتے تھے کہ میں بڑا اور میں بڑا، ہمیں زیادہ ملے اور ہمیں یوں ملے، ان کے لیے ضرب کاری تھا، ان کے لیے بہت چوٹ لگی اس بات سے انہیں، اس وجہ سے جب ثروت مندوں کی چیدہ افراد، چنندہ افراد اور بڑے طبقے نے اپنی ذاتی منفعت، اپنی ذاتی فائدہ اور اپنے اجتماعی حیثیت کو خطرے میں دیکھا کہ اب معاشرے میں ہماری حیثیت جو ہم بنائے بیٹھے ہیں وہ اب نہیں رہے گی، ہم سب کے برابر شمار ہوں گے، جب انہوں نے خطرے میں دیکھا تو علی کے ساتھ مذاکرہ اور مالی حقوق مسائل میں آپ کی سیاست میں تبدیلی سے مایوس ہونے کے بعد، پہلے تو آپ نے مذاکرات کرنا چاہا، دیکھا مذاکرے میں بھی مایوسی ہاتھ لگی، مالی اور حقوقی مسائل میں آپ کی سیاست میں تبدیلی کرنی چاہیے کہ سیاست بدل دیں اپنی، جب مایوسی ہاتھ لگی تو کیا کیا،
علم مخالفت بلند کر دیا. اب جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا لیا ہے قتل عثمان کا بدلہ، یہ نعرہ بلند کر کے جنہوں نے قتل کیا تھا وہی آج یہ کرنے آ گئے. اور لوگوں کو بیعت توڑنے پر بھڑکانے لگے کہ لوگوں سے بھڑکانے لگے کہ بیعت توڑو ان کی. مختلف بہانوں سے امام کی حیثیت کو کمزور کرنے کی اور داخلی جنگ اور اختلاف کو شعلہ ور کرنے کی کوشش کرنے لگے. اب داخلی جنگ چھیڑنے لگے. کوئی بھی ملک اپنے دشمن ملک سے لڑ سکتا ہے، بہت صحیح آسان ہے، نمٹ سکتا ہے. لیکن داخلی جنگ اگر چھڑ جائے نا تو کتنا بھی طاقتور ملک ہو کچھ نہیں کر سکتا. داخلی جنگ اگر اندر خانہ ہی چھڑ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بعض ارشادات میں اپنے مخالفین کو 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے، آپ کو یاد ہے؟ اور فرمایا کہ جب امر خلافت کے لیے میں اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، کچھ لوگ دین سے باہر نکل گئے، خوارج، وہ ہے نا قاسطین مارقین ناقصین، اور ایک گروہ نے شروع سے ہی طغیان و سرکشی کی. یہ رہا نمبر 1 نیچے. فلما نہضت بالامر نکثت طائفۃ و مرتدت اخرى وقسط الاخرون. دیکھیے ناقصین، مارقین، قاسطین، مارقین. تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ جب آپ نے اصلاح والے اقدام کیے، اسلام کی اپنی حکومت آنے کے بعد اسلامی حکم جاری کیے، تو جو لوگ انہیں الگ سے دیا جا رہا تھا کہ بھائی لو یہ ام المومنین ہے، ان کو اتنا دیا جائے، یہ فلاں ہے، ان کو حیثیت ایسا کر دیا تھا پہلے والوں نے، اس کو آپ نے سب کو باطل کر دیا. جو جس کا حق اصلی حق ہے اسلام کے اعتبار سے وہ دیا جائے گا. تو جب وہ لوگ جو غریب تھے، ستم دیدہ اور مظلوم تھے، وہ تو بڑا خوشی کا لہر تھی ان کے درمیان. تو کیونکہ اب ہمارا حق ہمیں ملے گا، اب کوئی ایسے ظالم والم ہم پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ تو خوش تھے. لیکن جنہوں نے اپنی حیثیتیں بنا رکھی تھیں وہ لوگ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ مذاکرہ کرے مولا کائنات سے. جب دیکھا ایسا بھی ممکن نہیں ہے، نہیں مانیں گے، یہ سیاست میں تبدیلی کروانی چاہیے کہ آپ یہ بدل دیں، اپنا روش بدل دیں. جب کچھ مایوس ہو گئے، ہاتھ نہ لگا، تو کیا کیا؟ اب لوگوں کو بھڑکانے لگے، مخالفت کا پرچم اٹھا کے حکومت کے، ان کی بیعت توڑو. تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ آپ بعض ارشادات میں مولا کائنات کے اپنے مخالفوں کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ناقصین، قاسطین، مارقین. اور کیا فرمایا؟ جب امر خلافت کے لیے میں اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، ناقصین، کچھ لوگ دین سے باہر نکل گئے، مارقین، اور ایک گروہ نے شروع سے ہی طغیان و سرکشی کی، قاسطین. اب امیر المومنین علیہ السلام کی اسلامی حکومت کے بالمقابل کیا ہوا؟ ان 3 گروہوں نے ان 3 گروہ کے موقف کو ہم مختصر بیان کر رہے ہیں یہاں پر. پہلے کون تھے آپ کے مخالف؟ ناقصین، عہد توڑنے والے، پیسے کے پرستار، جنہیں پیسہ مل رہا تھا جب تک ٹھیک تھے. اب پہلے والی خلافتوں میں جیسے مولا کائنات نے آ کے اسلام جاری کیا تو چڑ گئی. لالچی اور تفرقہ پرداز کیا ہوئے؟ امام کی سیاست کے مقابلے میں آرام سے نہیں بیٹھے. پہلا فتنہ انہوں نے بصرے میں کھڑا کیا. اس فتنے کے سلسلے جنبانی کرنے والے، سلسلہ جنبانی یعنی اس فتنے کو اکھاڑنے والے کون تھے؟ طلحہ و زبیر. یہ دونوں بصرہ اور کوفہ کی گورنری کا مطالبہ کر رہے تھے، ہمیں تو حکومت چاہیے یہاں کی. اور امام کے سامنے انہوں نے صاف طور پر اظہار کر دیا کہ ہم نے اس لیے آپ کی بیعت کی ہے کہ خلافت کے کام میں آپ کے ساتھ ہم شریک رہے ہیں، اس لیے ہم نے بیعت کی ہے، لہٰذا ہمیں تو دو. لیکن علی علیہ السلام نے ان کی خواہش کی موافقت نہیں کی اور دونوں آخر میں عمرے کے بہانے سے مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے. اور وہاں کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عائشہ کے مدد اور عثمان صاحب کے زمانے کے برطرف شدہ جو حکمران تھے. بھائی جب عثمان نے ایسے ایسے لوگوں کو بنا رکھا تھا حاکم، اب مولا کائنات نے تو ہٹا دیا تھا ان سب کو، ظالموں کو، بدکاروں کو. تو اب یہ ہٹ گئے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی آپ ایسے ہٹا دیں تو دشمنی بنے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ طلحہ زبیر نے وہاں پہنچ کے ان کے ساتھ مل گئے اور کیا کیا؟ مکے میں اجتماع، طلحہ زبیر کے ساتھ ان کی ساز باز سے ناقصین کا مرکزی ڈھانچہ تشکیل پا گیا. ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ امویوں کی دولت سے استفادہ کرتے ہوئے، بنی امیہ کی دولت سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کیا؟ اب انہوں نے خون عثمان کے بدلے کا نام کا، انتقام کا نام دے کے اس کی آڑ میں
کیا کیا؟ جناب عائشہ کی رہبری میں ایک لشکر تیار کر لیا. اور یہ سب کس کا کیا دھرا تھا؟ معاویہ کا. معاویہ کے بہکائے میں آ کر انہوں نے، جو ایسا میں نے ابھی کہا، مولا کائنات کے مقابلے پہ آ گئیں جمل میں. جبکہ معاویہ کون تھا؟ انہی کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کرا کے گدھے کی کھال میں کرا کے آگ لگوا دی تھی. بعد میں پچھتائی تھی یہ. ٹھیک ہے، ایک لشکر تیار کر لیا اور بصرے کی طرف چل پڑے، اور بصرے کا دفاع کرنے والوں پر انہوں نے حملہ کر دیا جو بصرے کی رکھوالی کر رہے تھے. پھر طرفین میں، دونوں طرف میں شدید ٹکراؤ ہوا، بہت سے لوگ قتل اور زخمی ہوئے، اور حاکم بصرہ عثمان بن حنیف کے گرفتار ہو جانے کے بعد شہر بصرہ ان کے قبضے میں آ گیا ان بدتمیزوں کے. علی علیہ السلام شام سے جنگ کرنے کے وسائل مہیا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ معاویہ نے وہاں پر قانونی طور پر خلافت سے سرکشی کا اعلان کر کے امام کی بیعت کو رد کر دیا تھا. یہ پہلے سے بنائے ہوئے دوسرے آپ سے پہلے والوں کے لوگوں کا ہی تو بنایا ہوا تھا یہ معاویہ شام کا حاکم. اب اس نے رسمی طور پہ مخالفت اور بغاوت کا اعلان کر دیا. جب عائشہ، طلحہ اور زبیر کے حملے کی خبر آپ تک پہنچی تو کیا ہوا؟ آپ امت کے تفرقے سے ڈرے کہ بھائی اب امت میں تفرقہ اختلاف پڑ جائے گا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کا خطرہ معاویہ کی سرکشی سے زیادہ ضروری ہے. اگر فوری طور پر اس فتنے کی آگ کو خاموش نہیں کیا گیا تو ممکن ہے کہ خلافت حق کی بنیاد متزلزل ہو جائے. اب یہ خلافت ہو جائے گی، متزلزل ہو جائے گی حق. اس وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ آپ ان لوگوں سے جنگ پر آمادہ ہو گئے، یعنی معاویہ کو ابھی برطرف کیا. برطرف کیا مطلب؟ اسے کیسے بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے یہ مسئلہ اہم ہے. اور آپ کا لشکر جلدی مدینے سے باہر آ گیا. مقام ربضہ سے آپ نے کوفہ والوں کے لیے خطوط اور نمائندے بھیجے اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا، مدینے والوں کو. لہذا مولا کائنات کے نمائندے کون؟ امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار یاسر کی کوششوں کی بنا پر کوفے کے ہزاروں افراد علی علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفہ چھوڑ کر مقام ذیقار میں علی سے ملحق ہو گئے. مقام کا نام کیا ہے؟ ذیقار. علی علیہ السلام نے ان پیمان شکنوں سے جنہوں نے پیمان، عہد اور بیعت توڑی تھی، ان سے ٹکراؤ سے پہلے مختلف راستوں سے صلح کی حفاظت اور فروزی سے رکے رہنے کی اپنی طرف سے انتہائی کوشش کر ڈالی کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ حملے کرنے والے جنگ کا پختہ ارادہ کر کے آئے تھے یہ لوگ. لہذا علی علیہ السلام مجبوراً ان سے لڑے، اور شدید جنگ کے بعد یہ فتنہ علی علیہ السلام کی فتح یابی آپ کامیاب ہوئے اور ناقصین کی شکست فاش پر ختم ہوا، یعنی جنگ جمل. بہت سے لوگ قتل ہوئے اور بقیہ شام کی طرف بھاگ گئے اور جا کے معاویہ سے مل گئے. یہ جنگ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، چلیے ربضہ کے معنی دیکھ لیے. ربضہ مدینے کا ایک دیہات ہے، گاؤں ہے جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور مشہور صحابی جناب ابو ذر وہیں پر دفن ہے، کیونکہ انہیں شہر بدر کرا کے بھیجا گیا تھا ربضے. ذیقار بکر ابن وائل سے متعلق کوفے اور واسط کے درمیان، کوفہ اور واسط کے درمیان ایک حصہ تھا جہاں پانی موجود تھا. کہاں پر؟ کوفے اور واسط. جی وہاں پر نقوی الواسطی، سہراوردی، پھر اس کے بعد سہراورد، پھر یہاں انڈیا. ٹھیک ہے، تو کوفے اور واسط کے درمیان وہاں یہ جگہ، اس کا نام ذیقار. تو کیا ہوا؟ یہ جنگ جمل چھڑی. کیسے چھڑی ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ مولا کائنات نے حکومت ہاتھ میں آتے ہی جو الٹے سیدھے قوانین، الٹے سیدھے دست درازیاں اوپر والوں نے کی تھی، پہلے والوں نے، وہ سب ختم کر دی. کہ بھائی اس کو بیت المال لوٹا جا رہا تھا، مظلوموں کو دبایا جا رہا تھا، آپ نے اسلام جاری کیا. اب جاری کیا تو مظلوم اور غریب تو خوش تھے کہ ان کو حق مل رہا ہے، کوئی ظلم نہیں کرے گا، لیکن جو بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لہذا جب آپ کے دشمن ہو گئے، وہ دشمن ہوئے تو کھلم کھلا مخالفت پہ آ گئے. جیسے طلحہ اور زبیر، یہ لوگ جب ان کو حکومت نہیں ملی، ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو یہ جا کر مل گئے وہاں جہاں جن کو مولا کائنات نے حکومت سے ہٹایا تھا، جو عثمان کے زمانے میں بنے بیٹھے تھے، وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ کے اور نقشہ تیار کیا اور مولا کائنات سے جنگ پر. تو مولا کائنات کو خطرہ تھا کہ بھائی اندرونی جنگ چھڑ جائے گی، لیکن مجبوراً پہلے سمجھانے کی کوشش کی، صلح کی پوری کوشش کی، نہیں مانے تو جنگ کرنی پڑی، جنگ جمل. پھر وہ ہار کے بھاگے وہاں سے.
ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.